الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہ سورہ لہب ہے. لہب عربی زبان کے اندر کہتے ہیں بھڑکتے ہوئے شعلے کو. لفظ لہب اس سورت کے اندر 2 جگہ پر آیا ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ لہب رکھا گیا ہے. پہلے تو اس کا ترجمہ سن لیجئے. تبت یدا ابی لہب و تب. تب یتب تبن و تبابن. اس کا معنی ہے ہلاک ہونا، برباد ہونا. ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں. وَتَبَّ اور وہ خود بھی ہلاک ہو چکا، برباد ہو چکا. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. اس کی دولت اور اس کی کمائی نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، کچھ کام نہیں آئی. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی بھی اسی بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگی. حمالۃ الحطب ایسی حالت میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی، لکڑیاں اٹھائے ہوئے. فی جیدہا حبل من مسد اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی یا مضبوط بٹی ہوئی رسی لیے ہوئے اپنی گردن میں. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا. یہ دراصل اس صورت کا جو شان نزول ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو
دعوت اسلام، توحید اور رسالت کی دعوت پیش کرنے کا حکم ملا۔ قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہتے ہیں وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ یہ پہلے تھی، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہوئی، اور یہ تو باقی ہے اس کا مفہوم تو ابھی بھی، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور خاص طور پر اپنی جو جماعت ہے، اپنا کنبہ ہے، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر، یہ جو صفا پہاڑی ہے اس پر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ باقاعدہ، آج کل تو وہ جو ہے دیواروں کے درمیان محصور ہے، وہ مستقل الگ پہاڑی ہی کی طرح تھی۔ اس پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے آواز لگائی، یا صباحا۔ یہ عربوں کے اندر آپس میں بڑی عداوتیں، دشمناوٹیں ہوا کرتی تھی، اور ایک قبیلہ اچانک رات کے اندھیرے میں کسی پر حملہ کر دیتا تھا اور اس کی کو نقصان پہنچاتا تھا، اس کی قتل و غارت ہوا کرتی تھی۔ کب کس طرح وہ چڑھا ہے اس کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تھی۔ تو ایسے موقع پر جب کسی قبیلے والے کو، کسی ایک فرد کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے قبیلے کے خلاف دشمن قبیلہ چڑھائی کر کے آ رہا ہے، تو وہ اس زمانے میں ٹیلی فون اور آج کل کے جو آلات ایک دوسرے کو آگاہ کرنے اور خبر دینے کے لیے ہیں وہ تو تھے نہیں۔ تو وہ آدمی جس کو معلوم ہو جاتا تھا کہ میرے قبیلے کے خلاف فلانا قبیلہ جو دشمن ہے وہ چڑھائی کر کے آ رہا ہے، تو اپنے قبیلے کو خبر کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، آگاہ کرنے کے واسطے وہ بلند جگہ پر چڑھ جاتا تھا اور آواز لگاتا تھا، یا صباحا۔ اس کی آواز کو سن کر کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر اس کو جو خبر دینی ہوتی تھی اطلاع وہ دیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے، اپنے کفر اور شرک سے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، تو اللہ کا سخت عذاب ان کو جو ہے پہنچے گا۔ یہ آپ ان کو بتلائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کرنے کے لیے اسی طرح کوہ صفا پر چڑھ کر کے آواز لگائی، یا صباحا، اور پھر باقاعدہ خاندان کے جو افراد تھے عمومی انداز میں بھی اور خصوصی انداز میں بھی۔ عمومی انداز میں یا آل بنی عبد مناف، یا آل بنی ہاشم، یا آل بنی عبد المطلب، اس طرح خاندانوں کا نام لے لے کر کے، اور اسی طرح قریش کے دوسرے جو قبیلے تھے ان کے نام لے کر، اور پھر افراد کے بھی نام لیے، یا عباس بن عبد المطلب، یا حمزہ بن عبد المطلب، یا صفیہ بنت عبد المطلب، پھوپھی کا نام لیا، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نام لیا، لوگوں کے نام لے لے کر، تو قبیلوں کے بھی نام لیے، عمومی انداز میں بھی ان کو خطاب کیا، اور خصوصی انفرادی شخصی اعتبار سے بھی خطاب کیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ کہاں سے لکھا ہے کہ اس زمانے کے دستور کے مطابق اگر کوئی خود حاضر نہ ہو سکتا تھا کسی وجہ سے تو وہ اپنا نمائندہ بھیج دیتا تھا کہ بھئی جاؤ دیکھو کیا ہے،
کیا بات کہی جا رہی ہے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے اور سب کے جمع ہونے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور لوگ آپ کے سامنے تھے، پہاڑی جس پر آپ کھڑے ہیں اس کے پچھلی طرف کیا ہے وہ لوگ جو آپ کے سامنے تھے ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بتلاؤ، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن میں پیچھے ایک لشکر ہے جو صبح یا شام تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے، اس کو سچا سمجھو گے؟ تو لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہاں، ہم نے آج تک آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، اس لیے اگر آپ ایسی بات کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ یہ ان سے اقرار کرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں اپنے کفروں کو۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں کا کہ تم جس کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو اپنے آپ کو اس سے نکالو، توبہ کرو اور توحید اور رسالت کا اقرار کرو۔ اگر یہ کفر اور شرک نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا سخت عذاب تم پر آئے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس مجمع میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کے 11 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہوتے ہیں، اور باقی اور بھی آپ کے 10 چچا تھے، ان میں ایک کا نام تھا عبد العزا۔ عزا یہ اس بت کا نام ہے جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام عبد العزا رکھا گیا تھا، جیسے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھتے ہیں۔ اور اس کی کنیت تھی، لقب تھا ابو لہب۔ لہب جیسا کہ میں نے کہا بھڑکتے ہوئے شعلے کو کہتے ہیں۔ وہ بڑا سرخ اور سفید، بڑا حسین تھا، اس کا چہرہ ایک دم سرخ تھا، سفید تھا۔ سفیدی کے اندر ایسی سرخی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ شعلہ بھڑک رہا ہو۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو یہ جو ہے لقب اور کنیت دی گئی تھی ابو لہب کی، اور اسی نام سے وہ مشہور تھا، اور وہ بڑا مالدار بھی تھا۔ قریش کے اور مکہ مکرمہ کے مالداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کی بیوی جو تھی اس کا نام تھا اروا، اور اس کی بھی کنیت تھی ام جمیل۔ یہ ابو سفیان جو تھے ان کی بہن ہوتی ہے اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ یہ تو بہرحال جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی اور یہ بات فرمائی تو اس مجمع میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے کیا کیا، یہ سن کر کے بول پڑا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا یا الہذا دعوتنا، کہ تمہارے لیے ہمیشہ ہلاکت اور بربادی ہو، کیا اس کام کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا، جمع کیا تھا؟ یہ بددعا یا جملہ اس نے کہا تبا لک، ہلاکت اور بربادی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے یہ جملہ کہا، اتنا ہی نہیں بلکہ پتھر لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اس نے، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی زخمی ہوئی اور خون آلود ہوئی۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت، یہ سورت نازل ہوئی، جس میں ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بددعا دے گا تو ہر مومن کی تمنا یہ ہے کہ اس کے جواب میں ہم اس کو بددعا دیں۔ گویا ہر مومن کی اسی دلی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، جس کی شروعات ہی ہے اس بددعا یا جملے سے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں، دونوں ہاتھ ٹوٹیں۔
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بد دعا دی تھی، اس کو یہ بد دعا. گویا ہر مومن اس صورت کو پڑھ کر کے اپنے دل کی بڑاس کو نکالے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے موقع فراہم کیا گیا. اور آگے وَتَبَّ، آگے گویا بتلایا گیا کہ خالی بد دعا نہیں، بلکہ یہ گویا بد دعا وجود میں آ گئی اور وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا. یہ وَتَبَّ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت تو ہلاک نہیں ہوا تھا، لیکن آئندہ اس کی ہونے والی ہلاکت اتنی یقینی تھی، اتنی پکی تھی کہ اس کو اسی لفظ تب کے ذریعے سے ادا کیا گیا کہ ہلاک ہو گیا. چنانچہ اس کے مطابق بعد میں وہ ہلاک ہوا. تو بہرحال یہ آیت، یہ پوری صورت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں کہ میں نے جو ہے ذوالمجاز کے بازار میں یا وہاں اسی حرم کے علاقے کے اندر موسم حج کے اندر مختلف دنوں میں میلے لگتے تھے مختلف مقامات پر. ایک تو سوق عکاظ تھا، بازار کا نام ہے عکاظ، اور وہاں کچھ دن میلہ لگتا تھا. پھر وہ میلہ اٹھ کر کے آگے آتا تھا جو ہے ذوالمجاز میں، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. کچھ دن وہاں رہتا تھا میلہ. اس کے بعد وہ ذوالمجنہ کے اندر آتا تھا اور وہاں میلہ لگتا تھا. پھر مینا میں آتا تھا. آخر میں مینا کے اوپر وہ میلہ کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا. وہ جو مینا بازار کی اصطلاح ہے نا وہ اسی سے قائم ہوئی ہے. تو بہرحال یہ اس چونکہ تمام عرب کے قبائل وہ حج کے اندر لوگ قبائل عرب سے آیا کرتے تھے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کے سامنے دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے اس وقت موقع سے فائدہ اٹھا کر اس میلے میں خرید و فروخت ہوتی تھی. لوگ آنے والے لوگ مال لے کر کے آتے تھے، بیچتے تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے. کچھ شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، مجمع ہوتے تھے، لوگ بیٹھتے، اس طرح کے مقابلے ہوتے شعر شاعری کے. وہ تو گویا وقت گزاری کے لیے. اصل تو یہ ہوتا تھا، یہ حج کے موسم میں ہوتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں سے، ان کے جمع ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتے تھے. چنانچہ حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ باہر سے آئے تھے، وہ نہیں جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں جانتے تھے ابو لہب کو، کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو ایھا الناس، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. کہ ان کے پیچھے ایک اونچا آدمی تھا، بڑا جو ہے خوبصورت سفید عبا پہنے ہوئے. وہ کہتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات، یہ پاگل ہے، اس کی بات کی طرف دھیان نہ دو. اور وہ پتھر بھی مارتا تھا. انہوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو لہب، جو آپ کے ساتھ یہ اس کی عادت تھی. جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے مجمعوں میں جاتے تھے تو آپ اس طرح دعوت پیش کرتے تھے، اور یہ پیچھے جا کر کے اس طرح کہتا تھا کہ ان کی بات کو مت سنو، یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ یہ پاگل ہیں، اور پھر پتھر بھی مارتا تھا. تو یہ اس کی حرکت تھی. اس کی بیوی جو ہے ام جمیل، یہ بھی اس برائی کے اندر اس کا ساتھ دیا کرتی تھی. اور اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ببول کی لکڑیاں کاٹ کر کے لاتی تھی جس میں کانٹے ہوا کرتے ہیں، اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے گزرنے کا راستہ ہوتا تھا وہاں اس کو وہ بچھا دیا کرتی تھی تاکہ صبح کو آپ کو وہ کانٹے لگے. یہ اس کی عادت تھی. یہ دونوں میاں بیوی کا یہی گویا شغل تھا اور یہی کرتے تھے. اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی. اس کو بعض لوگوں نے کہا بھی کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ سچا ہوا، یہ عذاب آیا تو
تجھے کون بچا پائے گا؟ تو چونکہ وہ بڑا مالدار تھا تو وہ کہا کرتا میں اپنے مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس عذاب سے چھڑا لوں گا. اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ کچھ کام نہیں آیا اس کا مال، اس کی دولت اور جو اس نے کمائی کی تھی. اب یہاں کمائی کو الگ ذکر کیا، دولت کو الگ ذکر کیا، حالانکہ دولت خود کمائی ہی سے ہوتی ہے. تو بعد اس کی تشریح کی گئی ہے کہ مال تو جو ہے کبھی آدمی کو بغیر کمائے ہوئے وراثت میں بھی ملتا ہے، لوگ ہدیے میں بھی دیتے ہیں، جبکہ کمائی جو اپنے زور بازو سے اس نے حاصل کی، اسی مال کو جب کاروبار میں لگائے گا اور اس سے جو نفع کمائے گا اس کو کمائی سے تعبیر کریں گے. اور بعضوں نے کمائی کا مصداق اس کی اولاد کو بھی بتلایا ہے کہ اس کی جو اولاد ہے آدمی کی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی میں سے ہے، تو اس سے مراد اس کی اولاد لی گئی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دولت، اس کی اولاد یہ کسی کام نہیں آئی، اللہ کے عذاب سے اس کو بچا نہیں سکی. یہ سورت جو ہے اسی موقع پر نازل ہوئی. اور یہاں جو کہا حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو ہے وہ لکڑیاں اٹھانے والی. تو اب یہ لکڑیاں کون سی؟ ایک تو وہی مطلب جو ابھی میں نے بتلایا کہ وہ ببول کی کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب سے تعبیر کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں لکڑیاں سے مراد جو ہے وہ جلانے کے لیے جو لکڑیاں ہوتی ہے، سوختہ برتن جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، تو وہ باوجود اس کے کہ وہ تو مالدار گھرانہ تھا، لیکن یہاں اس کی غایت بخل کو بتلانا ہے کہ مالدار گھرانہ ہونے کے باوجود یہ جلانے کی لکڑیاں تو وہ آسانی سے خرید سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ اتنی بخیل تھی اور خسیس طبیعت کی تھی کہ وہ بجائے جلانے کی لکڑیوں کو خریدنے کے خود ہی ان کو لینے کے لیے جاتی تھی، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب سے. اور بعضوں نے کہا حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی، جس کا فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں ہیزم کش، ہیزم کش لکڑیاں اٹھانے والی. تو ہیزم کش جب فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ چغلی کھانے والے کو بولتا ہے، جیسے تیل ڈالتا ہے، یہ تیل ڈالنے کا، پیٹرول ڈالنے کا کام کرتا ہے، یعنی آپس میں لڑانے کا. تو یہ لکڑیاں بول کر کے گویا، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی چغلیاں دوسرے ان تکلیف پہنچانے والے دشمنوں کے سامنے کرتی تھی اور آپس میں لڑاتی بھیڑاتی تھی، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب سے تعبیر کیا. اور ایک چوتھا مطلب یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جہنم میں جب داخل ہوگی نہیں تو وہاں بھی یہ لکڑیاں ہی اس آگ میں ڈالے گی جس آگ میں اس کا شوہر کیا کر رہا ہے، جل رہا ہے. وہاں بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب کے اس کو یہی کام کروایا جائے گا. ایک چوتھا مطلب یہ بھی بعض لوگوں نے بتلایا ہے. بہرحال فی جیدہا حبل من مسد، مسد کہتے ہیں کھجور کی چھال کی جو رسی بنائی جاتی ہے مضبوطی کے ساتھ بٹ کر کے، تو وہ اس کی گردن کے اندر کھجور کی چھال کی مضبوط بٹی ہوئی رسی. کہتے ہیں کہ وہ جب لکڑیاں لے کر کے آتی تھی تو اسی رسی سے لکڑیوں کو باندھتی تھی، اور باندھ کر کے جو ہے اپنی پیشانی کے اوپر، جیسے بوجھ اٹھانے والے مزدور جو ہے نا، وہ بوجھ کا جو آگے کا حصہ ہے رسی کا وہ اپنی پیشانی پر یہ کر کے بوجھ اٹھاتے، اس طرح وہ اٹھا کر کے آتی. اور یہی اس کی کا طریقہ تھا. ایک مرتبہ تھک گئی اور جو ہے وہ ایک پتھر کے اوپر بیٹھی تو وہ جو رسی تھی اس کی وہ پیشانی سے نیچے آ گئی اور اسی میں وہ اس کی گردن کے اندر اس کو جو ہے وہ الجھ گئی اور پھانسا لگ گیا اور اسی میں اس کی موت واقع ہوئی. یہ بھی بہرحال یہ ابو لہب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوتا ہے، حضور کے والد حضرت عبداللہ کا اللہ کی بھائی، یعنی ماں دونوں کی الگ الگ تھی، باپ ایک تھے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں. ایک تو حضرت زینب بڑی صاحبزادی، ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی آپ پر وحی کا سلسلہ نازل ہو اور نبوت سے فراز جائیں اس سے پہلے اس کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص ابن ربیع جو حضرت
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے، ان کی بہن کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کرائی تھی۔ اور دوسری دو صاحبزادیاں جو تھی رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی نبوت سے پہلے یعنی وحی نازل ہونے سے پہلے، ابو لہب کے دو بیٹوں سے، ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ، ان دونوں سے نکاح کرایا تھا۔ ابھی رخصتی کی نوبت آئی نہیں تھی اور آپ پر وحی کا نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے دعوت اسلام پیش کرنا شروع کیا۔ اور پھر یہ جو اس نے مخالفت کی ابو لہب نے، اور اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم ان کی لڑکیوں کو طلاق دے دو ورنہ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ان دونوں لڑکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دی۔ وہاں حضور کے پاس جا کر آپ کے سامنے ایک نے تو، بڑے نے تو خالی طلاق دینے پر ہی اکتفا کیا اور کچھ کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں کیا۔ دوسرا جو عتیبہ تھا چھوٹا، اس نے تو نعوذ باللہ گستاخی، وہ برا بھلا بھی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر وہ تھوکا، اور آپ کی صاحبزادی جو تھی اس کے نکاح میں ام کلثوم، اس کو طلاق دی۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی والا سلوک کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بددعا یا جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے درندوں میں سے ایک درندے کو تو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ چنانچہ یہ بددعا ابو طالب بھی موجود تھے۔ ابو طالب نے جب سنی تو ابو طالب نے اس کو کہا کہ تم ان کی بددعا سے اب نجات پا سکتے نہیں ہو۔ خود ابو لہب بھی جانتا تھا کہ اب ان کی بددعا تو اپنا رنگ لا کر کے رنگ دکھائے گی، اپنا اثر دکھلائے گی۔ چنانچہ یہ باپ بیٹے سب ڈرے سہمے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کب اس کا اثر ظاہر ہو۔ تو ایک مرتبہ ایک سفر میں شام کے علاقے میں ابو لہب اپنے اسی بیٹے کو لے کر جا رہا تھا، قافلہ میں پورا قافلہ تھا، قافلے میں یہ دونوں باپ بیٹا بھی تھے۔ تو ایک جگہ پر قیام ہوا تو ابو لہب نے کہا بھائی ان کی بددعا کی وجہ سے ہم کو ڈر ہے، کہیں کوئی درندہ آ کر کے میرے بیٹے کو پھاڑ نہ کھائے، اس لیے تم ہمارا لحاظ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست کرو۔ قافلے والوں نے کیا کیا، قافلے کا پورا سامان جو ہے اس کا ڈھیر لگایا اور اس کے اوپر یہ اس کے ابو لہب کے بیٹے کو لٹایا، اور سامان کا جو ڈھیر تھا اس کے چاروں طرف قافلے والے لیٹے۔ رات کو آیا شیر آیا اور آ کر کے اس نے سب کو سونگا، کوئی اس کے بعد چھلانگ لگا کے اوپر گیا اور اس کا سر جو ہے اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ یہ لوگ تھے ابھی رات کو سونے کی نوبت نہیں آئی تھی، اسی وقت اب باہر سے شیر نے جو ہے آواز لگائی دھڑو کا، تو اس کی گرجنے کی آواز سن کر کے یہ کانپنے لگا۔ لوگوں نے کہا بھئی ہم نے بھی سنی ہے جیسی تو نے سنی، تو اس پر اتنا زیادہ اثر کیوں ہے؟ تو کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے جملے یاد آ رہے ہیں، اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر کھانے کا وقت آیا تو ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے اس کا ہاتھ آگے نہیں جا رہا تھا، اسی طرح گویا ہاتھ اس کا اسی رہ گیا۔ اور رات کو پھر یہی واقعہ پیش آیا، اسی شیر نے آ کر کے اس کو اس طرح ختم کر دیا۔ تو یہ حالانکہ ان دونوں کو حضور کی صداقت کا یقین تھا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور ان کے نکاح میں تھیں اسی زمانے میں ان دونوں میاں بیوی یعنی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشے کا سفر کیا، ہجرت کا۔ ایک مرتبہ گئے، پھر وہاں ایک افواہ پھیلی تھی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے اور اب وہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے اس افواہ کو سن کر بہت سے لوگ جو گئے تھے وہاں واپس آئے مکہ،
یہاں آئے تو معلوم ہوا تو سلسلہ جوں کا تو باقی ہے. پھر دوبارہ مکہ ہی سے حبشہ کی ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ کی بھی ہجرت کی. وہ 3 ہجرتیں کی، حبشہ کی 2 اور مدینہ کی 1. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے اس زمانے میں یہ بیمار تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کی تیمارداری کے لیے حضور نے ان کو روک لیا کہ تم مت آؤ، ان کی تیمارداری میں رہو. ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کامیابی عطا فرمائی اور ادھر وہ بشارت لے کر جو ہے بشارت لینے والا آدمی، خوشخبری سنانے والا جب مدینہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی کو دفن کیا جا رہا ہے، حضرت رقیہ کو. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا اور کہا کہ پہلی صاحب بیٹی کو بھی اللہ کے حکم ہی سے ان کے نکاح میں دیا تھا اور دوسری بیٹی کو بھی اللہ ہی کے حکم سے. پھر سن ہجری 8 یا 9 میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بغیر نکاح کی ہوتی تو وہ بھی ان کے نکاح میں دیتا. یہ 2 صاحبزادیاں حضور کی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے. نور گویا حضور کی ہر صاحبزادی ایک نور ہے، 2 نور والے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص خصوصیت ہے. تو یہ 2 اور آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے نکاح میں دیا تھا. تو بہرحال یہ ابو لہب کے کہنے سے بیٹوں نے اس کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی. بعد میں پھر جب غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. سن ہجری 2 میں غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر میں بھی اس کو شریک ہونا تھا لیکن مارے ڈر کے وہ شریک نہیں ہوا اور اس نے اپنی جگہ پر ابو جہل کے بھائی کو رقم دے کر کے اپنے جگہ پر بھیج دیا. اور ادھر غزوہ بدر ختم ہوا. اس کے بعد جو ہے چند ہی دنوں کے اندر اس کو چیچک کی بیماری لگ گئی. عربوں کے اندر وہم پرستی کی وجہ سے وہ یوں سمجھتے تھے کہ چیچک کی بیماری کے والے کے پاس جو کوئی جاتا ہے اس کو بھی چیچک کی بیماری لگ جاتی ہے. اس لیے جب اس کو چیچک کی بیماری لگی تو اس کے گھر والوں نے اپنے رہائشی گھر سے ایک دوسرے گھر میں اس کو ڈال دیا اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. اسی بیماری میں چند دن کے اندر وہ پورے جسم پر وہ بیماری پھیل گئی. اسی میں اس کی موت واقع ہوئی. مرنے کے بعد 3 دن تک ایسی اس کی لاش اسی مکان کے اندر پڑی رہی. بدبو آنے لگی. لوگوں نے اس کے بیٹوں کو آر دلائی، شرم دلائی کہ تمہارا باپ مر گیا تو بھی تم خبر نہیں لیتے. انہوں نے پھر ایک حبشی غلام کو جو ہے پیسے دے کر کے تیار کیا. تو بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اس نے جو ہے اس کو ایک دیوار کے سہارے سے اس کی لاش کو بٹھا دیا اور بعد میں پتھر ڈالے اس کے اوپر. سب نے دور سے، قریب تو کوئی جاتا نہیں تھا بیماری کے ڈر سے. اتنے پتھر ڈالے کہ وہیں اسی حالت میں وہ ان پتھروں میں دب گیا، دفن ہو گیا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ گڑھا کھودا گیا، کھڈا، اور لکڑی کے ذریعے سے اس کی لاش کو اندر ڈالا گیا اور اس کے اوپر پتھر ڈال کے اس کو اسی طرح دفن کر دیا گیا. گویا اس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی موت آئی. اور جب یہ سورۃ پاک نازل ہوئی تو اس وقت یہ ابو لہب کی، یہ تو مکہ مکرمہ میں حضور تھے اور نازل ہوئی تھی. ابو لہب کی بیٹی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی، برا بلا کہتی تھی. اس کو معلوم ہوا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے تو باقاعدہ وہ پتھر لے کر آئی، گالیاں دیتی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس میں بیٹھے. حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آ رہی ہے وہ گالیاں دیتی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ پتھر لے کر آ رہی ہے، آپ کو مارے گی. حضور نے کہا گھبراؤ مت، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. چنانچہ جب وہ قریب آئی تو حضرت ابو بکر سے پوچھتی ہے تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ حالانکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو انہوں نے میرے یہ برا یہ ایسی باتیں کہی ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا انہوں نے نہیں کہی، تو اللہ تعالیٰ نے اتاری.
اسی موقع پر اس نے یہ بھی کہا مزممن قلینا و دینہ ابینا و حکمہ کیا ہے وہ حکمہ اسینا، کہ ہم نے مزمم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے بجائے محمد کے مزمم کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ محمد کا ترجمہ ہوتا ہے قابل تعریف، سمجھا کہ نہیں، اور مزمم کا ترجمہ ہوتا ہے قابل مذمت، برائی کیا جانے والا۔ تو محمد بولتے نہیں تھے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مذمم بولنے پر ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، ان کی گالیوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی میرے اوپر سے ہٹا دیا۔ اس لیے کہ وہ لوگ جب بھی حضور کو برا بھلا کہتے تھے تو حضور کا نام میں محمد نہیں بولتے تھے، بلکہ کیا بولتے تھے؟ مزمم، کہ وہ مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور میں تو مزمم ہوں نہیں، میرا نام تو محمد ہے، میرا نام تو محمد ہے۔ دیکھو یعنی کتنی ایک دم سادگی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حل کر دیا، ذرا بھی برا بھی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ لوگ مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں اور میرا نام تو محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی ساری گالیوں کو میرے اوپر سے ہٹا دیا، حضور فرماتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں مزممن قلینا، ہم نے دشمنی کر لی، جو ہے قلا اقلی کا معنی ہے وہاں ودعک ربک وما قلا، ہم نے مزمم سے نعوذ باللہ جو ہے دشمنی کر لی، ودینہ ابینا، اور ان کے دین کو قبول کرنے سے ہم نے انکار کیا، وحکمہ اسینا، اور ان کے حکم کی ہم نے نافرمانی کی۔ یہ پڑھا کرتے تھے یہ جملہ، وہ بھی وہ اسی طرح بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ خیر بہرحال اس طرح یہ صورت نازل ہونے کے بعد ان کی دشمناوٹ کے اندر بھی اضافہ ہو گیا تھا، لیکن موت تو اس کی حضور کے ہجرت کر کے تشریف لے جانے کے بعد واقع ہوئی ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس کو اسی دنیا کے اندر گویا لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے گھر کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی اس کو گھر سے باہر بیماری کے اندر نکال دیا، کوئی اس کے پاس اسی حالت میں ذلت کے ساتھ موت آئی۔ بعد میں وہ لڑکا جس نے گستاخی کی تھی وہ تو جیسا کہ بتلایا، لیکن باقی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ تم اپنے بھتیجوں کو نہیں لاتے میرے پاس۔ یہ عتبہ جو تھا ابو لہب، ایک دوسرا بیٹا تھا معتب، تو عتبہ اور معتب وہ دونوں تھے، عتیبہ تو مارا گیا تھا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا ان کو لے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، یہ بھاگ کر کے عرفات چلے گئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو لائے اور وہ بھی حضرت ان کے ساتھ آئے اور ایمان قبول کیا۔ حضور نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کو مانگ لیا ہے۔ دیکھو یعنی حضور کی شفقت دیکھو، جس آدمی نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا ان کی اولاد کو اللہ کی طرف سے تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے میں نے بھی ان کو اللہ سے مانگ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بھی باقاعدہ لوگوں کو بلا کر کے حضرت ابو بکر سے کہا تمہارے ابا کہاں ہیں، بلا لے آؤ۔ یہ ابو قحافہ عثمان نام تھا ان کا، اور بھی لوگوں کو۔ یہاں بھی ایسے لوگ جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے ان کو پاس بلاتے تھے، ان کے سامنے اسلام پیش کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ صورت جو ہے اس کو لہب اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ لفظ لہب آیا ہے، ابو لہب اس کا لقب اور کنیت تھی۔ یہاں کہتے ہیں کہ بھئی نام کیوں نہیں لیا گیا تھا، کہ اس کا نام تھا عبد العزیٰ، تو وہ ظاہر ہے اس کی نسبت ہوتی تھی وہ بدھ کی طرف، اس لیے اس نام کو یہاں لانا مناسب نہیں تھا قرآن کے اندر، اس لیے ابو لہب۔ پھر ابو لہب کے اندر وہ یہ بات بھی تھی، اس میں اشارہ تھا کہ وہ بھڑکنے والی آگ کے اندر داخل ہوگا، اس لیے اس کو یہاں اسی لیے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اب یہاں جو ہے بڑی یہ ہیں عبرتیں ہیں یہاں، خاص طور پر ما اغنی مالہ وما کسب۔ بہت سے لوگ اپنے مال کے غرور اور گھمنڈ کے اندر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کے مقبول بندوں کو ستاتے ہیں، جیسا کہ ابو لہب نے بھی حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، جانتا تھا کہ دین حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے مقرب تھے ان کو ستایا۔ تو گویا اس میں عبرت کا یہ بھی ہے
کہ بھئی مال کی وجہ سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ مال کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس میں جن 3 بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے، تینوں کو بے انتہا قبول فرما۔ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما۔ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ اس نکاح میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اللہ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ ان دونوں کی روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے، ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے، اس سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کہ اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں
امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔